الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نیند سے جگایا اور اپنے گھر میں بلایا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرما دی، اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت سارے کرم ہے۔ اس نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم نماز پڑھے ہیں، ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کروڑوں کی تعداد میں ابھی سو رہے ہیں۔ ان کو ہی پڑھنا چاہیے تھا، ان کو توفیق نہیں دیا، انہوں نے سوچا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا، خیال بھی نہیں تھا کہ ہم پڑھیں نماز، چاہتے بھی نہیں تھے، تو اللہ نے توفیق کو سلب کر لیا، وہاں تک جانے نہیں دیا، اور ہم پر احسان کیا کہ تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں وہ قرآن کریم کے 25ویں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، منت ماننے کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نہیں، اس کے اندر ساری بھروسہ مندی کے لائق سارے کام اللہ پر چھوڑنا ہے۔ ہم یہ کر دیے اس لیے ایسا ہو گیا، نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ہونے دیا اس لیے ہوا ہے۔ اللہ اگر روک دے تو ہم کیا ہوتا ہے، ساری دنیا مل کے نہیں کر پائے گا۔ اللہ اگر روک دے تو میں یا تو کیا ہوتا ہے، ساری دنیا آ جائے پھر بھی روک نہیں پائیں گے۔ اب کو میں سمجھا رہا ہوں مثال دے کے، اللہ نے ایک آدمی کو موت دینا ہے، آج اس کی روح نکال لینی ہے، ساری دنیا کے انسان اور جنات اور شیطان اور خبیث سب کے سب آ جائیں اور اس کو پکڑ کے رکھے، کیا ابھی کام آتا نہیں، وہ مر جائے گا۔ یہ ہے کہ وہ ہونے دیتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے، اگر روک دے تو پھر ساری دنیا مل کے بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر چند باتوں پر عملی مشق کرایا جاتا ہے، عملی طور پر۔ اس میں سے پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اقرار مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا ہے تفریغ وقت۔ ایمان جس کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز جو عملی طور پر جسم کے سارے اعضاء حرکت میں رہتے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ چوتھا اقرار مسلم، یہ علم ذکر، علم حاصل کرنا کہ جس کو ہم نے رب مانا ہے، اور جو نماز پڑھنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شرط ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے۔ ذکر، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ وہ پڑھیں گے تو علم فائدہ مند رہے گا، ورنہ خسارے میں پہنچا دے گا۔ علم کے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کہ آدمی کو اگر ذکر نہ کرے تو کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا، پھر ایسی گرمی ہے علم کے اندر۔ یہ قرآن حدیث والا علم ہے، بہت گرمی ہے، چونکہ اللہ جلال والا ہے، اور اس جلال والے کے کلام میں بھی جلال ہے، اور لانے والا جبریل بھی جلالی ہے،
یہ محمد الرسول اللہ پر جو نازل ہوا ہے وہاں سے تھوڑا جمالی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جمالی ہوا ہے، ورنہ اس میں جلال ہی جلال ہے، گرمی۔ دیکھتے نہیں ہیں جو عالم بن کے آتے ہیں اور کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے کوئی مطلب نہیں، ان کو ایک دم فل گرمی رہتی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اس کے اندر گرمی ہے، گرمی۔ اس لیے اللہ کے نام کی تسبیح ہے، ذکر اتنا کرنا ہے کہ گرمی ختم ہو جائے، نہیں تو تکبر آ جائے گا۔ شیطان میں آیا تھا نہیں، وہ گرمی اسی علم کا وہ گرمی تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ سب کے سب ادھر آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، تو شیطان کے پاس علم والا گرمی چڑھ گیا، اب بکرادی کرنے لگا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میرے آنکھ کے سامنے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی خصوصیت ہے اوپر جانے کا، مٹی کی نیچے جانے کا خصوصیت ہے، تو آگ مٹی کے سامنے جھکے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بکواس کرنا شروع کر دیا، گرمی تھی وہ۔ تو جو علم حاصل کیے ہیں اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، ٹھنڈی میں تبدیل کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے، اللہ کے نام کی تسبیح روزانہ۔ یہ علم و ذکر ہو گیا۔ پھر اکرام مسلم، مسلمان کی عزت کرنا، کوئی بھی مسلمان ہو اس کی عزت کرنا، ایمان والا بھائی ہے، اس کو بیکار سمجھنا، گھٹیا سمجھنا نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ایمان اتنا قیمتی چیز ہے اور وہ ایمان اس کے پاس ہے، اس لیے اس کی عزت قدر کرنا۔ پانچواں اخلاص نیت ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں تو اللہ سے محبت بنے گی۔ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہے یہ سارا عمل برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ جب محبت نہیں ہے اللہ سے تو پھر اخلاص کے ساتھ کیوں کرے گا؟ جو بھی کرے گا ریاکاری، مکاری، شہرت، دکھلاوا، کام نہیں آئیں گے ایسے عمل اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے پرانا کپڑا رہتا ہے نا، چندی کہتے ہیں، ہم لوگ پھینک دیتے، استعمال نہیں کرتے، ویسے ہی بغیر اخلاص کے عمل کیا ہوا جو بھی ہو، کچھ بھی آپ کریں بغیر اخلاص کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دیتے ہیں کہ کھا تو ہی مر، تو ہی جان، مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص سے، یہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص نیت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نیت کو خالص کر لینا ہے اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے تفریغ وقت، وقت کو فارغ کرنا، وقت کو فارغ کرنا، یہ سب سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ آپ گھر بار چھوڑنے کی عادت بنائیں، بیوی بچوں سے، دکان سے، مکان سے، اللہ کے راستے میں مہینہ میں 3 دن جانے کی عادت بنائیں، چھوڑنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ 5 وقت اپنا گھر دکان چھوڑ کے اللہ کے پاس مسجد میں آنے کی عادت بنائیں، مہینہ میں 3 دن 4 دن اپنے گھر بار، دکان، تجارت کو سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جانے کی عادت بنائیں۔ یہ عادت بنائے رہیں تو اللہ ایک بار فرشتے کو بھیجے گا، جا اسے لے کے آ، تو اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں، اللہ کے راستے میں جانے کی عادت تھی تو جانے کو تیار ہو جائے گا۔ عادت نہیں تھی، دکان، مکان، بیوی بچوں سے پیچھی کتا کے نات محبت، اذان سن کے بھی دکان، مکان، گھر، بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد تک نہیں آیا، کبھی گھر بار، دکان، مکان، کھیتی باڑی کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نہیں آیا، ڈائریکٹ فرشتہ آئے گا، کہا چل، تو کہاں؟ اللہ بلا رہا ہے، میں آتا نہیں، بات تیرے کہنے سے ہاتھ ڈالے گا، کھینچ کے پکڑ کے لے جائے گا، اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی ہاتھ لگا دیا فرشتہ، اوسان خطا ہو جائے گا، دماغ کام نہیں کرے گا، کسی کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ تو زبردستی جانے والا کام نہ کریں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس خوشی سے آنے والا کام کیا کریں، اللہ کے پاس خوشی سے آیا کریں، ورنہ فرشتہ جس دن بھیج دیا اب پوچھنے کا نہیں، ڈائریکٹ پکڑ کے گھسیٹ لے کے جانے کا۔ اس لیے پہلے ہی سے عادت بنائیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، گھر در، بیوی بچے، مکان، دکان، کھیتی باڑی جو بھی ہے اس کی محبت دل میں نہ ڈالیں، اس کی حفاظت کریں لیکن دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ بلائے، اذان دلوا کے تو آ جائیں،
مہینہ میں اعلان ہو کہ بھائی جماعت میں نکلنی ہے، اس ساری دنیا داری کی محبت ایک طرف تو نکل جائے، ایسی عادت بنائے اللہ کے پاس جانے کی، ورنہ جس دن فرشتے کو بھیج دے گا تو فرشتہ خالی واپس نہیں جائے گا، لے کے جائے گا، اس دن لے کے جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی سے عادت بنا کے رکھیں اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں، اللہ کے راستے میں جانے کی پہلے ہی سے عادت بنا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔